إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین سامعات، آج کے اس خطبے میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش ہوگی وہ ہے اجتماعی تعاون اور انفرادی تعاون کا فرق اور دونوں کی اہمیت و ضرورت. موضوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، کسی کا تعاون کرتے ہیں، تو اس کی ایک شکل ہوتی اجتماعی، یعنی ایک گروپ کو ہم مدد کرتے ہیں. جیسے کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں طوفان آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں ایک ساتھ بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، کہیں اجتماعی چندہ ہو رہا ہے، سب لوگ دے رہے ہیں، اور ہم نے بھی ایسے گروپ میں کھڑے ہو کے لوگوں کو نوازا، دیا، سب کا خیرات کیا. یہ اجتماعی تعاون ہے، یعنی ایک گروپ کو اور بہت سارے لوگوں کے سامنے. اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تعاون اور یہ انفاق، یہ مدد، یہ ہمدردی نمایاں ہوتی ہے، لوگوں پر یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں. جبکہ دوسری شکل ایک کیا ہے؟ انفرادی طور پہ کسی کی مدد کرنا، انفرادی طور پر کسی کا تعاون کرنا. مثلا آپ کا کوئی پڑوسی ہے یا آپ کے علاقے میں کوئی رہنے والا ہے، پریشان حال ہے، بیمار ہے، بھوکا ہے، مظلوم ہے، کسی بھی اعتبار سے آپ کے تعاون، آپ کی ہمدردی کا مستحق ہے اور آپ اس کی مدد کرتے ہیں. یہاں پہ خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس مدد سے لوگ واقف نہیں ہوتے. آپ جانتے ہیں، وہ بندہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. ان دونوں میں جو فرق ہے اس پر آج آپ کے سامنے کچھ بات کریں گے. کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اجتماعی تعاون یا اجتماعی مدد کی بات ہوتی، اجتماعی ہمدردی کی بات ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں جوش بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. آدمی کے اندر بہت جوش ہوتا ہے صدقہ خیرات کرنے کا، تعاون کا، ہمدردی کا، حتیٰ کہ مر مٹنے کا بھی. اگر اسے لگتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں، وہ ظلم کے شکار ہیں، اس کے تعلق سے درد کا احساس ظاہر کرتا، اور ہونا چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام مسلم قوم کی مثال کا مثل جسد واحد، ایک جسم کی طرح سے. اگر اس کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم درد سے کراہتا ہے. یہی حال امت مسلمہ کا بھی ہونا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے.
لیکن ہماری ساری ہمدردی، ہمارا سارا تعاون، ہمارا سارا جوش صرف اسی شکل تک سمٹ کر رہ جائے، یہ ٹھیک نہیں۔ یعنی ہم بے چینی کا اظہار کریں کہ ہمارے بہت سارے مسلمانوں پر ایک ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ کریں، ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، حتیٰ کہ کچھ لوگ تو مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ سارا جوش خروش دکھائی دیتا ہے ایسے معاملات میں۔ لیکن دوسری طرف جب انفرادی طور پر امت مسلمہ کا ایک فرد تڑپتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ہمارا پڑوسی مرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ہمارے محلے کا ایک شخص بھوکا پیاسا سوتا ہے، کوئی فیملی بیوہ ہو چکی، بے سہارا ہو چکی، ہم واقفیت رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کے لیے ہمارے دل میں درد پیدا نہیں ہوتا، اور دوسری طرف بہت زیادہ جوش و خروش دکھاتے ہیں۔ یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں جگہ ہمیں درد محسوس ہو رہا ہے، دونوں جگہ ہم تعاون کر رہے ہیں، دونوں جگہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے معاملہ۔ لیکن اگر کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ فرق دکھائی دے رہا ہے کہ ہم صرف یہاں جوشیلے دکھائی دیتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے پڑوسیوں کی بات ہو، اپنے رشتہ داروں کی بات ہو، اپنے محلے کی بات ہو، اپنے علاقے کی بات ہو، اور فرد کی سطح پہ کوئی پریشان حال ہو، آپ کے سامنے بلکتا رہ جائے، گر گڑاتا رہ جائے، آپ کے اندر درد کا احساس پیدا نہ ہو، تو یہ خطرے کی علامت ہے، یہ خطرے کی علامت ہے، یہ ہمارے اخلاص پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں آپ کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 حدیثیں پڑھتا ہوں۔ ایک حدیث جس میں ذکر ہے انفرادی طور پر کسی کی مدد کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کی کتنی اہمیت ہے، اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہوگی، دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہوگی، جس میں کسی نے اجتماعی طور پر کچھ کیا، کسی کی مدد کیا، قوم و ملت کے لیے قربانی دی، اس کا معاملہ کیا ہوا۔ سب سے پہلے صحیح مسلم کی حدیث دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، جس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کلام نکل کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو پکڑے گا اور کہے گا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسان، اے آدم کے بیٹے، مریض تو فلم تعدنی، اللہ کہے گا کہ میں بیمار ہو گیا تھا، اللہ کہے گا کہ میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی، میری دیکھ بھال کیوں نہیں کی۔ آج ہم روتے نا کہ ہمارے فلاں بھائی، ہمارے اتنے سارے بھائی بیمار ہیں، ان کی علاج کا کوئی بندوبست نہیں ہے، ان کے لیے اسپتال نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، درد رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کا پڑوسی بیمار ہو جائے اور آپ اسے نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں، یہ بری بات ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی۔ بندہ کیا کہے گا کہ کیف اعیدک وانت رب العالمین، اے اللہ تعالیٰ تیری عیادت کیسے ہو سکتی ہے، تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ ہم عالم تھا، کیا تجھے پتا نہیں تھا، کیا تجھے پتا نہیں تھا، ان عبدی فلان، کی میرا فلاں بندہ، فلاں شخص بیمار تھا، تجھے پتا تھا۔ اما علمت انک لو عدتہ، تجھے پتا نہیں کہ اگر تو اس کی عادت کے لیے گیا ہوتا، اس کی خیر خیریت پوچھنے گیا ہوتا، اس کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کے لیے اس کے پاس گیا ہوتا، لوجدتنی عنده، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ آپ دیکھیں، ایک بیمار شخص کی بیماری کو اللہ تعالیٰ اپنی بیماری کہہ رہا ہے، اسے اتنی اہمیت دے رہا اللہ تعالیٰ کہ اگر تو نے اس بیمار کی عادت کی ہوتی تو سمجھو تو نے میری عادت کی ہوتی۔ لیکن آج ہماری نظروں میں ایک فرد مصیبت زدہ ہے، اس کے تعلق سے سینوں میں درد نہیں اٹھتا۔ پوری قوم پر کوئی آفت آئی تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پوری دنیا کا رخ موڑ دیں گے، لیکن ایک فرد کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ حدیث میں آگے اللہ فرماتا ہے، یا ابن آدم، کسی اور کو پکڑے گا اللہ اور کہے گا، اے آدم کی اولاد، استطعمتک فلم تطعمنی،
تو کیا جواب دے گا؟ کیف اطعمک وانت رب العالمین، کہ اے اللہ بھلا تجھے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیسے کھانا مانگ سکتا ہے؟ تو رب العالمین ہے، پوری دنیا کو تو کھلاتا ہے، تجھے کھانے کی ضرورت کیسے پڑ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ کہے گا اما علمت، کیا بھول گیا؟ انہ قد استطعمک عبدی فلاں، کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، بھوکا تھا، پریشان تھا، تجھ سے مدد مانگی تھی، فلم تطعمہ، تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو نے اس کا پیٹ نہیں بھرا، تو نے اس کے لیے راشن کا کھانے کا بندوبست نہیں کیا۔ اما علمت انہ، کیا تجھے پتا نہیں؟ لو اطعمتہ، اگر تو اسے کھلا دیا ہوتا، لوجدت ذلک عندی، تو آج اس کی جزا، آج اس کا ثواب، آج اس کا بدلہ تجھے یہاں ملتا، میرے پاس ملتا۔ آپ دیکھیں، ایک فرد کو اگنور کیا جاتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ کے پوچھے گا۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے رمضان میں صدقہ خیرات کر دیا پورے سال کے لیے بری ہو گئے؟ نہیں، اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، آپ کو حیثیت دی ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، اور پھر آپ کے نظروں کے سامنے کوئی تڑپ رہا ہے اور آپ مدد کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی آپ سے سوال کرے گا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ بھائی طبرانی وغیرہ کی صحیح روایت ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان للہ اقواما اختصهم بنعم، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں کچھ لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے، چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، کس لیے؟ ان کو نعمتیں دینے کے لیے، ان کو مال دینے کے لیے، کیوں؟ لمنافع العباد، تاکہ وہ بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ جیسے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جسمانی طاقت دیتا ہے تاکہ کمزوروں کی مدد کرے، کچھ لوگوں کو علم دیتا ہے تاکہ جن کے پاس علم نہیں ان کو علم سکھائے، ایسے کچھ لوگوں کو مال دیتا ہے جن کے پاس مال نہیں ان کی مدد کرے، مدد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اسی حدیث میں آگے ہے، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، کسی اور کو پکڑ کے پوچھتا ہے کہ اے آدم کے اولاد، استسقیتک، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، فلم تسقینی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ پھر کہے گا کیف اسقیک وانت رب العالمین، اے اللہ تعالیٰ تجھے پانی پلانے کی کیا ضرورت ہے، تو رب العالمین ہے، پوری دنیا کو پالنے والا تو ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو پیاسا ہو جائے تجھے پانی پلانے کی ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا استسقاک عبدی فلان، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، فلم تسقی، تو نے اسے پانی نہیں دیا۔ ہمارے کیا تجھے پتا نہیں کہ اگر تو نے اسے پانی پلا دیا ہوتا لوجدت ذلک عندی، اس کا ثواب آج میرے پاس سے تجھ کو ملتا۔ آپ دیکھیں یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں ایک ایک فرد کو اگنور کیا گیا، کسی بیمار کو اگنور کیا گیا، کسی بھوکے کو اگنور کیا گیا، کسی پیاسے کو اگنور کیا گیا، سب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرفداری کرتے ہوئے اللہ نے سوال اٹھایا، کیوں تم بھول گئے ان کو؟ اب دوسری حدیث سنیں، صحیح بخاری کی حدیث، اس کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے 3 لوگوں کو لا کے کھڑا کرے گا، حساب و کتاب لے گا۔ اس میں پہلا کیا ہوگا؟ رجل استشہد، ایک ایسا جوشیلا اور ایسا بہادر شخص جو لڑتے ہوئے شہید ہو چکا ہے۔ آپ سوچیں اس کے اندر قوم کی مدد کا جذبہ کتنا تھا۔ کچھ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر اتنی بڑی آفت آ رہی ہے، تباہی آ رہی ہے، تو ان کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے اور وہ جنون کے شکار ہو جاتے ہیں، اپنی جان تک گنوا دیتے ہیں اس جوش میں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اسی نوعیت کا یہ معاملہ ہے کہ بندہ شہید ہو چکا ہے، قوم کی مدد کرتے کرتے اپنی جان گنوا چکا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کر کے پوچھتا اللہ تعالیٰ کہ میں نے تجھے طاقت دی تھی، بہادر بنایا تھا، اتنی بڑی نعمت دی تھی، کیا کیا تو نے؟ کہے گا اللہ تعالیٰ ارے میں نے
اور تیری راہ میں اپنی جان گنوا دی، اللہ تعالیٰ کہے گا کذبت، تو جھوٹا۔ اب ذرا فرق دیکھیے، کمپیئر کیجیے دونوں معاملے کو، کہ ایک فرد کو اگنور کیا، اللہ تعالیٰ وہاں سوال کرتا ہے کیوں مدد نہیں کیا، اور یہاں قوم کے ساتھ آدمی نکلا اور اپنی جان تک گنوا دیا، لیکن اللہ کہتا تو جھوٹا ہے، کہتا تو جھوٹا ہے، تیرے اندر اخلاص نہیں تھا، تو لڑنے کے لیے اس سے نکلا تھا، لیقال، تاکہ کہا جائے انکا جری، تو بڑا بہادر ہے، اپنے بہادری دکھانے کے لیے، واہی اٹھنے کے لیے، لوگوں کے بیچ میں اپنا جذبہ بتانے کے لیے تو نکلا تھا اور مارا گیا۔ ثم امر به فصحب على وجهه، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹو حتی القی فی النار، یہاں تک کہ اسے جہنم میں چھونک دیا جائے گا۔ آپ سوچیں، یہ شخص تو پوری قوم کی مدد کرنے کے لیے نکلا تھا اور اپنی جان بھی گنوا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو، اس کے اس جوش کو ریجیکٹ کر دیا، الٹا اسے اٹھا کے جہنم میں جھونک دیا، کیونکہ اخلاص نہیں ہوا، دکھانا مقصود تھا، چمکنا جو مقصود تھا، کہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا بڑا قوم کا درد ہے، کتنا بڑا مجاہد ہے، کتنا بڑا خیر خواہ ہے قوم کا، اللہ تعالیٰ اسے پیٹ کے رکھ دے گا۔ کسی حدیث میں آگے ہے کہ اللہ رب العالمین ایک عالم کو بلائے اور اس سے پوچھے گا کہ تجھے ہم نے علم دیا تھا، علم دینے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا، تو کتنا استعمال کیا؟ تو کہے گا تعلمت العلم وعلمت، اللہ میں نے علم حاصل کیا، لوگوں کو سکھایا۔ اللہ کہے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اب علمی معاملے میں بھی کبھی ہوتا کیا ہے، بہت بڑا پروگرام ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور آدمی کو تقریر کرنا ہو بہت اچھا لگتا ہے، اور کہیں 2-3 لوگوں کا مجمع ہو، چھوٹی مسجد ہے، چھوٹے لوگ ہیں، تو آدمی کتراتا ہے۔ یہ ہے فرق، یعنی یا ایک آدمی ہے پریشان حال ہے، اسے کچھ سمجھنا ہے، جاننا ہے، اور آپ کے سسٹم کے تحت آ رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کاروبار چھوڑ کے کسی کے پیچھے پڑ جاؤ، آپ کسی ٹائم فری ہیں، آپ کا شیڈول چیک کرتا ہے، آپ کے گھر پہ آتا ہے، آپ کی فری ٹائم میں آپ کو ملتا ہے، پھر بھی آپ اس کو اگنور کر دیتے ہو، تو بہت بری بات ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو کوئی بولا، آپ جو ہے آپ کے گھر پہ کوئی نہیں آتا، آپ کا شیڈول ٹائم کوئی نہیں دیکھتا، ایک بڑا مجمع ہے، کوئی آپ کو کال کرتا، دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہو۔ ایسا کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ اکیلا بندہ ہے، یہاں کوئی واہواہی نہیں ہونے والی ہے، اور یہاں مجمع لگا ہوا، یہاں واہواہی ہو گیا، آدمی پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے عالم سے کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو علم حاصل کیا، تو علم سکھایا، یہ سب اس لیے کیا تاکہ کہا جائے کہ تو بہت بڑا علامہ۔ ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، یہ بخاری کا الفاظ ہے۔ پھر اللہ حکم دے گا اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا کے، اسے گھسیٹ کر لے جا کے جہنم میں پھینک دے جائے۔ اس کے بعد تیسرا آدمی، ایک تیسرا شخص لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے وسع علیہ، اللہ تعالیٰ اسے بہت دولت دے کے رکھی ہوگی، وَعَتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ، اللہ نے ہر طرح کا مال دے کے رکھا ہوگا، ہر طرح کا کاروبار، ہر طرح کا مال، پورا مال کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بلائے اتنی بڑی نعمت دی تھی تجھ کو، اتنا مال دیا تھا، اتنا سب کچھ دیا تھا، کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فيها حتى انفق الا انفقت فيها، یہ اللہ تیری راستے کا تو کوئی، تیری راہ میں جن راستوں میں تو انفاق کو پسند کرتا ہے، پیسہ خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے، ایسا کوئی راستہ تو میں نے چھوڑا ہی نہیں، سب جگہ دیا، سیلاب آیا وہاں دیا، طوفان آیا وہاں دیا، زلزلہ آیا وہاں دیا، مسجد بنی وہاں دیا، مدرسہ بنا وہاں دیا، سب جگہ تو دیا میں۔ اللہ کہے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے دیا تاکہ کہا جائے کہ تو بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا دیالو ہے، بہت بڑا ہمدرد ہے۔ پھر اس کے ساتھ بھی ہوگا ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، اللہ تعالیٰ کا اس کو گھسیٹ کے لے جا کے جہنم میں ڈال دو، لے کے جہنم میں ڈال دیں گے، صحیح بخاری کی حدیث۔ یہ دو حدیث آپ نے سن لیا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں ہر آدمی قوم کی خدمت میں لگا ہوا ہے، مجاہد بھی، عالم بھی، مالدار بھی،
یہ دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی. پہلی حدیث اکیلا کوئی بیمار ہے, اکیلا کوئی بھوکا ہے, اکیلا کوئی پیاسا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اس اکیلے بیمار, اس اکیلے بھوکے, اس اکیلے پیاسے کی طرف سے کھڑا ہو کے کہے گا میں بیمار تھا, تو نے میری عادت کیوں نہیں کی. اور ادھر جو شہرت کے لیے, بہادری دکھانے کے لیے, علم دکھانے کے لیے, مال دکھانے کے لیے جس نے بہت ساری قربانیاں دی اور بہت سارا خدمت کیا, اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے ریجیکٹ کر دے گا, اٹھا کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا. اس لیے میرے بھائیوں, یہ جو جوش ہمارے اندر آتا ہے نا کہ ہم قوم کے لیے مر مٹیں, کچھ کریں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ بدے ہوئے, آپ کے پاؤں بدے ہوئے, آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ آپ ذرا اپنی نگاہیں اٹھا کے دیکھو کہ تمہارے پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا تعامل کیسا ہے, تمہارے محلے والوں کے ساتھ, تمہارے علاقے والوں کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے. تب پتا چلے گا کہ یہ جوش اخلاص پر مبنی ہے یا محض ایک دکھاوا ہے. راستے تو نہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو ہمیں ہر طرح کا معاملہ ملتا ہے. میرے بھائیوں, اجتماعی شکل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کیا ہے, لوگوں کی مدد کی ہے. آپ میدان جنگ میں بھی نکلے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا ہے, سب کچھ کیا ہے. اور انفرادی طور پر اللہ اکبر, ایک چھوٹا شخص بھی, قوم کا معمولی شخص بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ گیا, میرا یہ مسئلہ ہے حل کر دیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلتے رہتے تھے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو فوت ہوئے, صحیح بخاری کی روایت ہے, بہت بڑا قرض تھا. جن لوگ کا قرضہ لے کر گئے تھے ان کے پاس, وہ پریشان کر رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اللہ کے قسم آپ چلیں, آپ تھوڑا سا بیٹھ جائیں گے, بات کر لیں گے, تو یہ لوگ مجھے پریشان کرنا بند کر دیں گے. اللہ کے قسم آئے, صرف ایک شخص کا معاملہ تھا, صرف ایک صحابی کا معاملہ تھا, گھر پہ بول گئے, چلو کون سا مسئلہ ہے بتاؤ, کون قرض والا تم کو پریشان کر رہا ہے بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہنچ گئے, کھجور کا ایک بنڈل رکھا ہوا ہے, بس گھر میں کچھ نہیں ہے, اور ابا جو فوت ہو چکے, دنیا سے جا چکے, قرضہ لے کے, جن کا لیا تھا وہ دروازے پہ دستک دے رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان لوگوں نے, تو اور یہ لوگ جو ہے اور جو شرارت دکھانے لگے. یہودی لوگ تھے, یہ لوگ دیکھے کہ نبی آئے ہیں ان کے ساتھ میں, تو پہلے سے چلے بنے تھے, یہ اور زیادہ تقاضا کرنے لگے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھجور کا جو بھی مال تھا وہاں بیٹھے اور کہا کہ اب جس کا واقعہ سب کو بلاؤ. آپ اٹھاتے گئے, دیتے گئے, یہاں تک کہ وہ کھجور جتنا تھا اتنا پڑا رہا, اتنا باقی رہا, اور سب کا قرض ادا ہو گیا. اب سوچیں, یہ معجزہ ہے, یہ نبی کا معجزہ ہے جو جابر رسول کے گھر پہ ظاہر ہوا. صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انفرادی مدد کو کتنی اہمیت دی کہ اسے معجزے کی شکل میں بدل دیا, کہ اللہ کا ایک پیغمبر, اللہ کا ایک نبی صرف ایک صحابی کے گھر پہ جاتا ہے, قرض کا مسئلہ رہتا ہے, وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کے گھر پہ جاتا ہے. اللہ ایسی مدد کرتا ہے کہ اس تعاون کو معجزے کی شکل دے دیتا ہے. کتنی مقبولیت اللہ تعالیٰ کی. اور دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ کوئی مدرسہ بنانے کے لیے نکل جائے, ہزاروں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے نکل جائے, اس کی کوئی ویلیو نہ ہو. یہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مالی اعتبار سے بہت پریشان تھے, صحیح مسلم, صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے, اور جابر رضی اللہ بھی ساتھ میں تھی. آپ نے راستے میں پوچھا, یہ جو تمہاری سواری ہے یہ بڑی کمزور ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ بیمار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی اس پہ ماری, اور وہ جو اونٹ تھا وہ اس پورے قبیلے میں, پورے قافلے میں سب سے زیادہ صحت مند ہو گیا, سب سے آگے چلنے لگا. اس کے بعد جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اونٹ تو پورے قافلے میں سب سے زیادہ ٹھیک ہو گیا, تو کہا یا جابر, ہے جابر, بینی اس اونٹ کو مجھ سے بیچ دو. اللہ کے نبی نے کہا اونٹ مجھ سے بیچ دو. جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بل ہوا لکا یا رسول اللہ. جابر صحابہ تھے, نبی کے لیے جان لٹانے والے تھے, کہا نبی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ رکھ لیں, اس میں بیچنے کی بات کیا ہے. حالانکہ جابر رضی اللہ کے پاس کچھ نہیں تھا, ان کے گھر میں لے دے کے صرف ایک سواری تھی, لیکن جب نبی نے پسند کا اظہار کیا تو صحابی کہتے ہیں نبی آپ رکھ لیں. کہا نہیں, فری میں نہیں لینا, مجھے اس کی قیمت بتاؤ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت طے کر دی، سونے کے سکے، اور کہا کہ ابھی جاؤ گھر پہ، کوئی جلدی نہیں ہے، راستے میں تھے نا، کہا بھی لے جاؤ، اس میں بیٹھے ہو، گھر جاؤ، آرام سے گھر پہ اترو، پھر بعد میں آرام کرنا، پھر میرے گھر پہ لا کے اونٹ چھوڑ دینا۔ جابر رضی اللہ عنہ گھر پہ گئے، آرام کیے، پھر اونٹ لے کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کی امانت سے سودا ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا بلال ان کو ان کی قیمت دے دو، وزدہ، اور کچھ بڑھا کے دینا، یعنی جتنا طے ہوا اتنا ہی نہیں، اور بڑھا کے دے دو۔ یہ دیکھیے انفرادی طور پر ایک شخص کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خرید لیا اور پھر جابر رضی اللہ عنہ کو روانہ کر دیا، جاؤ اپنے گھر۔ وہ آنے لگے، تھوڑی دور گئے تھے کہ اللہ کے رسول کا بلاوا آیا کہ وہ لے جا، جابر کو بلاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ سوچ رہے ہیں، یعنی بہت خوش ہو گئے تھے، یعنی اتنی بڑی قیمت ان کو مل چکی تھی، سونے کے سکے۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول فقیر نہیں تھے، وہ جو ہم قصے کہانی سنتے ہیں نا، مطلب حدیثیں سنتے ہیں، سچی قصے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ دو مہینہ آگ نہیں جلتی تھی، یہ سچ ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کے رسول کا انفاق کہ ہمارے نبی کے پاس جو بھی آتا تھا خرچ کر دیتا تھا، بہت آتا تھا، جتنے آتا تھا اتنا خرچ کرتے تھے۔ تو انفاق کی وجہ سے، یعنی دوسروں کی مدد کرتے کرتے اپنے لیے کچھ نہیں بچتا تھا۔ وہ صحیح بخاری کی کتنی مشہور حدیث ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی اللہ کے نبی کے گھر پہ آتی ہیں، آپ کے حصے میں غلام آئے تھے، غلام، وہ صدقے کا مال نہیں تھا، صدقے کا مال تو اہل بیت کے لیے حرام ہی، جائز ہی نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مال تھا۔ تو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ ابا جان مجھے ایک غلام دے دیں، اتنے غلام آپ کے پاس آئے ہیں، کام کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا یہ جو صفحہ کے طلبہ ہیں، بچے ہیں، یہ پڑھنے والے علماء ہیں، ان کے لیے بھی کوئی معقول انتظام نہیں ہو سکا ہے، ابھی میں تمہاری مدد کیسے کروں؟ کہا تم گھر پہ جاؤ، میں تمہیں کوئی اور مسئلہ بتاؤں گا۔ پھر گھر پہ آئے، ان کو دعا اور اذکار سکھا دیے، کہا دعا پڑھو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، لیکن مالی مدد کیا صفحہ والوں کی، مطلب اپنے گھر والوں کی مدد نہ کر کے دوسروں کی مدد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، ورنہ آتے بہت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 1/5 ان کا حصہ رکھا تھا، وہ پورا بھی لوٹ کے آ جاتا تھا مسلمانوں میں، نبی کے پریوار میں خرچ بھی نہیں ہوتا تھا، تمہاں پھر کے مسلمانوں کی محنت تھا۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کو سونے کے سکے دیے، بڑھا کے دیا، بہت خوش ہو گئے وہ۔ لیکن جب بلاوا آیا کہ جابر کو بلاؤ، تو کہہ رہے کہ میرے اندر تھوڑی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ کہیں جو معاملہ طے ہوا یہ کینسل نہ ہو جائے۔ لیکن جب نبی کے پاس پہنچے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الجمل لک ولک ثمن، کہ یہ اونٹ اب میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، اس کی قیمت تو میں دے چکا ہوں، تمہارا نہیں ہے، یہ میرا تھا، اب میری طرف سے یہ تحفہ قبول کرو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اونٹ وہ دوبارہ مل گیا، اور اس کے ساتھ جو غزوے میں گئے تھے اس کا حصہ بھی تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فَأَعْتَانِي الْجَمَلَ وَثَمَنَ الْجَمَلِ وَسَامِي مَعَ الْقَوْمِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھے بیٹھے 3 چیزیں مجھ کو دی، ایک تو میرا اونٹ دے دیا، دوسرا اونٹ کی قیمت دے دی، تیسرا قوم کے ساتھ جو میرا حصہ تھا وہ بھی دے دیا، مالا مال کر دیا۔ کیونکہ نبی جانتے تھے کہ جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہیں، انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ اتنی خوبصورت طریقے سے مدد کیا کہ سامنے والوں کو احساس بھی نہ ہو۔ ابھی ڈائریکٹ پیسہ دیتے تو تھوڑا سا دل میں رہتا ہے، پیسہ لیتے ہی دل میں تھوڑا احساس رہتا ہے کہ بھی کوئی ہماری مدد کر رہا ہے، لیکن پہلے اونٹ کو خریدا، خرید کے جو پیسہ دیا بڑھا کے دیا، جابر رضی اللہ عنہ کو احساس نہیں ہوا کہ کوئی ہماری مدد کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے، وہ ان کے اندر کیا کہ ہم سودا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان یہ تھا ان کی مدد کرنے کا، اور بعد میں اونٹ بھی لوٹا دیا۔ انفرادی مدد کا اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو اضافہ کر کے دیا تھا نا، بڑھا کے قیمت سے زیادہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ جب تک یعنی آخری عمر تک وہ مال ان کے ساتھ رہا۔ یہ مسلم احمد کی صحیح روایت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی قدر کی، انفرادی مدد کی۔ آپ صحابہ کرام کی بات کریں تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب فقہ السیرہ، اس میں ایک واقعہ ہے علبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت ساری سندوں کو اکٹھا کرتے ہوئے حوالہ دیتے، انہوں نے اس واقعے کو صحیح قرار دیا شیخ البانی رحمہ اللہ۔ واقعے کا خلاصہ یہ کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوے کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، صحابہ کرام کے اندر جوش ہے، سب جانا چاہتے ہیں، سب شریک ہونا چاہتے ہیں، اتنا بڑا غزوہ ہے،
صحابہ کرام آ رہے ہیں جن کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، اور اپنا نام درج کرا رہے ہیں۔ اس میں کچھ صحابہ کرام جو غریب تھے، جن کے پاس مال نہیں تھا، وہ بھی دوڑے آئے، کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس مال تو نہیں ہے، لیکن آپ اگر سواری کا انتظام کر دیں، وہاں تک چلنے کا ہمارے لیے انتظام کر دیں تو ہم بھی اس لڑائی میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ یہ جوش، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا انتظام کرنا تھا کر چکے، اب ان صحابہ کرام کے لیے کچھ اور بچا نہیں تھا کہ ان کا کوئی بندوبست کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر لی، بھائی تم لوگوں کا انتظام نہیں ہو پائے گا، جتنا کرنا تھا ہم کر چکے۔ تو یہ صحابہ کرام روتے ہوئے گھر واپس آ گئے، روتے ہوئے گھر۔ ان میں سے دو صحابہ کہ کہیں اور جا رہے تھے تو کئی صاحب حیثیت صحابی مل گئے، ان کو بتایا کہ کیوں، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پاس انتظام نہیں تھا، تو انہوں نے دونوں کا انتظام کر دیا تھا۔ لیکن عتبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر آئے روتے ہوئے، اور رات ہوئی، تہجد کے لیے اٹھے، نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا اے اللہ انک امرت بالجہاد، اے اللہ تو نے جہاد کا حکم دیا، لڑائی میں نکلنے کا حکم دیا، اس کی ترغیب دی، وَلَمْ تَجْعَلْ لِي مَا أَدْخَوَّ بِهِ، لیکن تو نے مجھے اس حیثیت کا نہیں بنایا کہ میں بھی جہاد میں شریک ہو سکوں، اور میں نبی کے پاس، تیرے رسول کے پاس گیا، وَلَمْ تَجْعَلْ فِي يَدِ رَسُولِكَ مَا يَحْمِلُنِي، اور اے اللہ تیرے رسول کے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ ہمارا بندوبست ہو سکے۔ تو کہا اے اللہ اب میں کیا کرتا ہوں، اگر میں جہاد پر نہیں جا سکا، اپنی قوم کی مدد کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے، تو ایسا نہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب بھی میرے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کہا فَإِنِّي أَتَصَدَّقُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، کہ میں صدقہ کرتا ہوں، میں صدقہ کرتا ہوں اپنے بھائی پر، اپنے مسلمان بھائی پر، بِكُلِّ مَظْلِمَةٍ أَصَابَنِي، اپنے بھائی کی طرف سے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے مجھ کو جو بھی تکلیف پہنچی ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ کیسی تکلیف؟ من مال او جسد او عرض، کہ اگر میرے مسلمان بھائیوں میں سے، یعنی میں وہاں تو نہیں جا سکتا لیکن جہاں رہ رہا ہوں، صحابی عتبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے اندھیری رات میں فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ میں جنگ پہ نہیں جا سکتا، اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں کہ جہاں میں رہوں، جس علاقے میں میں ہوں، اس علاقے میں ہمارے بھائیوں میں، ہمارے آس پاس رہنے والوں میں سے اگر کسی بھائی نے میرا کوئی مالی نقصان کیا ہے، آج میں معاف کرتا ہوں۔ اگر میرے کسی بھائی نے جسمانی طور پر مجھے چوٹ پہنچائی ہے، مجھے مارا ہو، آج میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اگر میری کسی بھائی نے مجھے کسی موقع پر گالی دی ہو، برا بھلا کہا ہو، آج میں معاف کرتا ہوں۔ میں اپنے بھائیوں کے اپنے اوپر ڈھائے گئے ظلم کو اے اللہ صدقہ کرتا ہوں، اتصدق کو میں صدقہ کرتا ہوں۔ اگر میں جنگ پہ نہیں جا سکتا لیکن جس علاقے میں رہ رہا ہوں، یہاں میں اپنے ذریعے کسی بھائی پر تکلیف، کسی بھائی کو تکلیف نہیں دے سکتا، میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، میرے اوپر ہونے والے ظلم کو میں صدقہ کرتا ہوں۔ رات ہو گئی، صبح ہوئی، اللہ رب العالمین نے اس مدد کو، کچھ لوگ گئے تھے جنگ پہ، نکل گئے، لیکن یہ اکیلا صحابی رات بھر روتا رہا اور اپنے ایریے میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچی تھی سب کو معاف کرتا رہا، سب کی خیرات بانٹتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خیرات کو قبول کیا۔ قرآن میں باقاعدہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہی فجر بعد پوچھا، سوال کیا، کہا این المتصدق فی هذه اللیلہ، کہا تم میں سے آج کی رات خیرات کرنے والا کون ہے؟ فلم یقل احد منہم، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ سوال کیا، این المتصدق فی هذه اللیلہ، کہ آج کی رات میں صدقہ خیرات کرنے والا کون ہے، کہاں ہے؟ تو عتبہ بن زید رضی اللہ عنہ آگے آئے، کہا اللہ کے رسول آج کی رات میں صدقہ خیرات کرتا رہا۔ کس بات کی صدقہ خیرات؟ مال و دولت تو تھا نہیں ان کے پاس۔ کہا اگر کسی نے مجھے گالی دی ہے، ظلم کیا، میں اس ظلم کی خیرات دیتا ہوں، میں اس سے بدلہ نہیں لوں گا۔ کسی نے مجھے مارا ہے، میں خیرات دیتا ہوں، میں اس سے بدلہ نہیں لوں گا۔ کسی نے میرا کوئی پیسہ دبایا ہے، میں معاف کرتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں۔ نبی نے جب ان کو صحابی کو کھڑے ہوتے دیکھا
उलबा बिन ज़ैद को खड़े होते देखा तो कहा फवल्लदी नफ्सु मुहम्मद बियदी, की कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। कहा कि लक़द कुतिबत फी ज़कातिल मुतक़ब्बला, कि तुम्हारा ये सदका अल्लाह ने दर्ज कर लिया मकबूल ज़कात में, यानी जो ज़कात कबूल होती है अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होती है उसमें अल्लाह ताला ने इसको दर्ज कर लिया। आप जरा सोचें कि कुछ लोग महाज पे गए हैं लड़ने के लिए, उनके ताल्लुक से भी कोई बशारत नहीं, लेकिन ये अकेला सहाबी घर बैठ के अपने इलाके में रहने वालों के ताल्लुक से जो कर सकता है वो कर रहा है, और अल्लाह ताला इसी दुनिया में नबी के जरिए बशारत दे रहा कि तुम्हारा सबका कबूल हो गया, तुमने जो कुछ किया वो अल्लाह ने कबूल कर लिया। नबी के अल्फाज कहते हैं अबशिर, उलमा से कहा कि ऐ उलमा अबशिर, ऐ उलमा खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए बशारत है कि अल्लाह ने तुम्हारा सबका कबूल किया। मेरे भाइयों, आज हम चीखते हैं, कराहते हैं, बेचैनी का इजहार करते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अरे बहुत कुछ कर सकते, करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते। दूसरे इलाकों की फिक्र करना अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ तुम्हारे बीच में जो लोग रहने वाले उनके लिए तो कुछ करो। सहाबे किराम की जिंदगी में, नबी की सीरत में हमें ये तालीम मिलती है कि अगर इज्तिमाई तौर पर हम कुछ नहीं कर सकते तो इंफरादी तौर पर बहुत कुछ कर सकते। छोटी मोटी नेकी अल्लाह ताला जो इंफरादी तौर पर अंजाम दिया थी कितना कबूल करता है, कितना मकाम देता है, आप इन वाक़यात से अंदाजा लगा सकते हैं। और आगे बढ़ते मेरे भाइयों, मैं आपके सामने कुछ और फजाइल, कुछ और फवाइद गिना दूं। इंफरादी तौर पर जो हम ताउन करते हैं, किसी की मदद करते हैं, उसके जो स्पेशल फवाइद हैं, खुसूसी फवाइद हैं, उसमें से कुछ का तज़किरा करता हूं। ये जो फवाइद है या फजाइल के लिए ये दुनियावी एतबार से भी हैं और मरने के बाद उखरवी एतबार से भी। और दुनियावी एतबार से एक फायदा ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी दुनिया में मुसीबतों से हमको निजात देगा। 3 गार वाला वाक़या आप सुन चुके, वाक़या दोहराने की जरूरत नहीं। तीनों गार में फंस चुके थे, अल्लाह ताला ने उनको बाहर निकाला। वजह क्या थी? उन्होंने इनफरादी तौर पर किसी की मदद की थी। वो इज्तिमाई मदद नहीं थी, इनफरादी मदद थी, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा मकाम दिया और इतना बड़ा कबूल से नवाजा। इसके अलावा अल्लाह तबरानी वगैरह की रवायत है कि अल्लाह ताला का गज़ब इससे रफा होता है। अगर अल्लाह ताला आपकी किसी गुनाह से गज़बनाक है, अगर आप इनफरादी तौर पर किसी की मदद करते हैं तो तुतफिउ सदक़तु सिर्रि तुतफिउ गज़बरा। इनफरादी तौर पर क्या कह सकता है, अल्लाह ताला के गज़ब को रोकता है। इसी तरह से अगर इनफरादी तौर पर आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे मोहब्बत करता है। ये मुस्लिम अहमद की रवायत है, उसके मुहक्किकीन ने सही करार दिया कि बस उसी बात को, उसी अल्फाज को पेश करके मैं खत्म करता हूँ कि एक शख्स अता कौमन, एक आदमी कुछ लोगों के पास आता है, नहीं भीड़ है 4-5 लोगों की, वहाँ पे एक बंदा आ गया मांगने के लिए, उनसे सवाल किया बिल्ला अल्लाह का वास्ता देकर, कोई रिश्तेदारी का हवाला नहीं दिया। उसके बाद माना सबने उसको मना कर दिया, किसी ने नहीं दिया। फिर उसमें जो लोग बैठे थे उसमें से कोई आदमी चुपके से खड़ा हुआ, उसका पीछा किया और जाके पकड़ के अलग से उसकी मदद की। कहा वहाँ बहुत सारे लोग थे, सबके बीच में तुम्हारी मदद करना मुझे अच्छा नहीं लगा, ये लो मैं तुम्हें अलग से देता हूँ। फ़आताहु, उसको दिया, और ला यालमहु इल्लल्लाह, उस अतिया को सिर्फ अल्लाह जानता है और वो बंदा जानता है, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स से मोहब्बत करता है। इसी तरह सही बुखारी की हदीस मशहूर है, अर्श के साए में जिन लोगों को अल्लाह ताला जगह देगा, उसमें एक बंदा क्या है, रजुलन तसद्दका बिसदक़तिन, आदमी ने सदका किया फ़अख़फ़ाहा, उसे छुपा के रखा, और दाएं हाथ से जो खर्च कर रहा बाएं हाथ को भी पता नहीं चला। तो ये चंद फजाइल हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि चाहे इज्तिमाई मामला हो, चाहे इनफरादी मामला हो, अल्लाह ने हमें नवाजा है किसी भी एतबार से, जिस्मानी ताकत के एतबार से, इल्म के एतबार से या माल के एतबार से, तो हम अपने भाइयों की हर तरह से मदद करें। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए।